آج ہمارے گھر علامہ غلام حسین مڈل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب جو ہیں یہ بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب جو ہے وہ لکھی ہے جس کا نام ہے ریاضیاتی تحفظ ناموس رسالت۔ اس میں انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے بارے میں نہایت ہی خوبصورت آگاہی پیش کی ہے۔ اس میں انہوں نے جو قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ درج کی ہیں، اس کا ترجمہ انہوں نے کرنل عمر شبیر صاحب کے ترجمہ قرآن بالتحقیق سے لیا ہے، تو جو کہ نہایت ہی متاثر کن ہے اور بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے۔ تو وہ ترجمہ اب چھپ کر آ چکا ہے قرآن بالتحقیق کے نام سے، اور بازار میں جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو اب میں علامہ صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ نوجوان نسل اور جو علماء کرام ہیں، یہ ان کے لیے یہ قرآن بالتحقیق جو ہے وہ کیسی کاوش ہے، اور اس سے کس طرح سے انہیں قرآن کریم کی آگاہی سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، اور تقریباً 12 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب یہ بات ہے کہ قرآن عربی کے اندر سمجھنا کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ قرآن عربی ایک بہت ہی سائنٹیفک قسم کی زبان ہے، جس میں ہر لفظ کے بنیادی روٹس ہوتے ہیں، ان میں اس لفظ کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، صرف عرب میں رہنے والوں کی زبان ہے، ان کو تو آسانی سے قرآن سمجھ آ جاتا تھا۔ اسی لیے وہ جو دشمنان دین تھے وہ یہ کہا کرتے کہ لا تسمعون لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن مت سنا کرو اور ہر وہ کام کرو جو قرآن سے تمہیں دور لے جائے تاکہ تم غالب آ سکو۔ کیونکہ وہ قرآن سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور اسی طرح زبانیں دنیا میں بے شمار ہیں، مختلف زبانیں ہیں، انگلش ہے، فرینچ ہے، چائنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے نبی تم فرما دو، اعلان کر دو کہ اے نوع انسان میں تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب باقی انسانیت کی زبان عربی نہیں ہے تو وہ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا تھا اور کر دیا، اور آج دنیا کی تقریباً ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں پہلی مرتبہ تقریباً 200 سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا عربی سے فارسی کے اندر ترجمہ کیا۔ اس کے بعد انہی کے جو پیروکار تھے انہوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا،
اور بڑی ہی نیک نیتی کے ساتھ تراجم کیے تاکہ تمام لوگ اسے سمجھیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے علم ترقی کرتا جاتا ہے بہت سارے پہلو اور نکھر کر سامنے آتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کے اردو کے اندر بے شمار تراجم ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے تراجم کیے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ ایک نیا ترجمہ قرآن بالتحقیق کیوں کر دیا گیا؟ کیا باقی تراجم کافی نہیں تھے؟ تو اس میں یہ ہے کہ کرنل عمر شبیر صاحب، ان کا آرمی کی ایجوکیشن کورس میں بہت زیادہ تجربہ ہے، اور انہوں نے تقریباً 4-5 ہزار کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، سائنٹیفک، معاشی، نفسیاتی اور دینی کتب، اور باقی لوگ جنہوں نے تراجم کیے تھے انہیں بھی بڑی گہری نظر سے دیکھا۔ تو انہوں نے ہر لفظ کی ان تحقیق اس کے روٹس کے تحت گہرائی میں جا کر کی ہے، جو اس ترجمے کو باقی تراجم سے بہت زیادہ ممتاز کرتی ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں پیش کروں گا، جیسے کہ سورہ فتح کی آیات ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ذُنُوبَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اس کا عام طور پر یہ ترجمہ آپ کو ملے گا کہ اے نبی، ہم نے تمہیں فتح مبین، فتح عظیم عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، پھر یہ کہ انہوں نے کون سے گناہ کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اب کرنل صاحب نے اس کا یہ لکھا ہے کہ ذنب کا معنی گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ جانور کی دم کو کہتے ہیں، جو جہاں جہاں جانور جاتا ہے ساتھ ساتھ دم بھی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مختلف الزامات لگایا کرتے تھے، کوئی سحر کہتا تھا، کوئی مجنو کہتا تھا، کوئی مفتر کہتا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ تمہیں ان چیزوں سے بالکل محفوظ اور معمون کر دوں گا جو کفار نے اور دشمنان اسلام نے ہمارے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ انفال کی 60 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تم جنگ کے لیے گھوڑے تیار رکھو دشمن پر تاکہ تمہاری ہیبت رہے، رباط الخیل۔ اب خیل سے ہی خیال نکلا ہے، اور خیال بہت تیز ترین ہوتا ہے، فوری طور پر کہیں کا کہیں آپ خیال کو لے جا سکتے ہیں، خیال ہی خیال میں آپ امریکہ پہنچ سکتے ہیں، سعودی عرب پہنچ سکتے ہیں۔ تیز ترین ہونے کی وجہ سے گھوڑے کو خیل کہتے تھے، اور یہاں پر رباط الخیل جو آپ کی ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو آپ نے مربوط رکھنا ہے تاکہ تمہاری دشمن کے اوپر ہیبت رہے، آپ خود بھی متحد رہیں، اور آپ کی صلاحیتیں بھی اور ذہنی توانائیاں بھی بالکل مربوط رہیں۔ اسی طرح سے جو روایتی تصورات عجیب و غریب قسم کے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو بہت ہی خوبصورتی سے کرنل صاحب نے اسے کھولا ہے، جیسے من و سلوہ ہے، ہاروت و ماروت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ایک روایتی ترجمہ چلا آ رہا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھیں تو وہ آپ کو بالکل انقلابی نظر آئے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے منفرد انداز میں مفہوم اور معنی کے لحاظ سے آیات کھل کر سامنے آتی جاتی ہیں۔ ایک چیز کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے پنجابی کے اندر ایک لفظ ہے گولی، وہ کئی الفاظ میں، کئی فقرات میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ماں بچے سے کہتی ہے کہ باہر گولیاں مت کھیلو، سر درد کی گولی کھا لو، سپاہی کلاشن کو
میں گولیاں بھر رہا تھا، اس نے مجھے گولی کرا دی. اب لفظ تو ایک ہے گولی، لیکن ہر فقرے کے اندر، ہر جملے کے اندر اس کا معنی مختلف ہے. ایک ہی اس کا ترجمہ ہم ہر فقرے کا نہیں کر سکتے. اسی طرح سے عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا سیاق و سباق دیکھنے کے بعد اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا کیا معنی بنے گا. تو اسی طرح صلاۃ کے 8 معنی ہیں اور 8 معنوں میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جہاں جہاں جو معنی اس لفظ نے دیا ہے کرنل صاحب نے وہی اس کا معنی بیان کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ باقی تراجم سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے، اور اسے آپ پڑھیں اور اس سے آپ کو یقیناً بہت زیادہ آگاہی ہو. وما علینا